बासित साहब, पाकिस्तान एयरफोर्स का वफ़द जो है वो बांग्लादेश पर इस वक्त मौजूद है, और इस दौरे का मकसद क्या है, और बात करेंगे दोबारा से हम कि भारत इस दौरे को कैसे देख रहा है, क्या जज्बात पाए जा रहे हैं भारत में। नहीं, भारत परेशान तो है क्योंकि हमारे जो हैं एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद इस वफ्द की क़यादत कर रहे हैं। मेरे ख्याल आज आखिरी दिन है, आज वापस शायद आ जाएंगे। 5 रोज़ा दौरा था। तो बुनियादी तो देखिए एक बड़ी, और इससे पहले अगर आपको याद हो तो जनवरी के महीने में, यानी कि इस हुकूमत के आने से पहले, जो तारिक रहमान साहब की हुकूमत, उनके आने से पहले उनके जो एयर चीफ थे, क्या नाम था उनका, एयर मार्शल हसन महमूद ख़ान शायद, वो भी पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे। तो ये ऐसी बात नहीं है कि पहला कांटेक्ट है हमारा बांग्लादेश के साथ। इस दौरे के मकासद तो बहुत हैं, लेकिन अगर ओवरऑल सूरत हाल में, फ्रेमवर्क में देखिए, जो इस वक्त बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत के दरमियान और चीन के दरमियान जो कुछ भी हो रहा है, उससे ये बात अच्छी निकल रही है कि जो एक सफ़र या एक नए दौर का हमने आगाज़ किया था बांग्लादेश के साथ, उसमें कोई ख़ास रुकावट नहीं आ रही, या ख़ास क्या रुकावट नहीं है। तारिक रहमान साहब की हुकूमत भी उतनी ही रिसेप्टिव है टू फॉस्टर पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशनशिप, विच इज़ अ गुड ओमन विच ऑगर्स वेल फॉर द टू कंट्रीज़। यहाँ इस दौरे का देखिए, हमारे बहुत से शुबा हाय ज़िंदगी में अब ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। बराह रास्त फ़्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं, ऑफिशियल वीज़ा पे, पासपोर्ट पे आप बग़ैर वीज़े के भी जा सकते हैं, और इसी तरह और भी मीडिया के हवाले से भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, कल्चरल लेवल पे भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इंटेलिजेंस के मामलात में, इंटेलिजेंस शेयरिंग में ही मामलात बड़े आगे चल रहे हैं, जो कि भारत में जिस पे काफ़ी तशवीश पाई जाती है। इसी तरह इस वक्त हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे पास कैपेबिलिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो एम्यूनिशन वगैरह हम बनाते हैं, उसमें बांग्लादेश में डिमांड है उसकी। इसी तरह एक और जो इस वक्त ज़ेर बहस है या जिस पे बातचीत हो रही है, वो JF-17 का मामला है जी। हमारी ख्वाहिश है कि बांग्लादेश JF-17 ख़रीदे, और बांग्लादेश भी चाहता है, लेकिन भारत की ये ख्वाहिश है कि वो बांग्लादेश को तेजस दें। अब तेजस और JF-17 के दरमियान एक मुस्तकिल एक मुकाबला रह रहा है। JF-17 तो बड़ा आजमूदा है, हमने भी नई मई का जो मार्का हुआ था, मार्का हक पिछले साल, उसमें भी इसको आजमाया, उससे पहले भी आजमाते रहे हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त मशीन है, लेकिन तेजस के बारे में भी सवालात बाकी हैं, क्योंकि तेजस उस तरह डेवलप नहीं हो पाया, लेकिन भारत इसको भी प्रोमोट कर रहा है। लेकिन तेजस और बांग्लादेश की कीमतों में बहुत फ़र्क है। तेजस तकरीबन 50 से 55 मिलियन डॉलर अपीस एक जहाज़ आता है, जबकि JF-17 जो है उसकी कीमत आप कह सकती हैं 25 से 30 मिलियन डॉलर की है। तो बहुत फ़र्क है। तो बांग्लादेश यकीनन इन तमाम चीज़ों को भी सामने रखेगा। फिर एक पहलू और भी है कि JF-17, आप सबको मालूम है कि जॉइंट वेंचर है ना पाकिस्तान और चाइना का। तो अगर JF-17 ख़रीदेगा बांग्लादेश पाकिस्तान से, तो इनडायरेक्टली वो चीन के साथ भी ताल्लुकात तो किसी हद तक बेहतर हो जाते हैं ना। और चूँकि ये टेस्टेड है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि शायद इवेंचुअली बांग्लादेश इसी को ले, रादर देन टू गो फॉर तेजस। अब देखना ये है कि ये एक प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम ये डील जो है मटेरियलाइज होने में, लेकिन लगता कुछ ये है कि बांग्लादेश वाकई दिलचस्पी रखता है JF-17 को ख़रीदने में। अगर ये हो गया तो उसके बाद और बेशुमार राहें भी खुल जाएंगी। पाकिस्तान और भी बहुत कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो हमारे लिए तो रास्ते ही रास्ते हैं ना। फिर तो जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, हमने तो एक साथ एक स्ट्रगल की, पाकिस्तान बनाया मिलकर, वो ठीक है, 71 में वो अलग हो गए, ठीक है, ये भी होता है, लेकिन हमारे अभी भी एक सेंटिमेंटल एक है, एक दूसरे के लिए हम फील करते हैं, एक बहैसियत मुसलमान मुल्क के, फिर तारीख़ में जद्दोजहद हमने चूँकि एक साथ की, तो अभी तक वो फीलिंग्स हैं दोनों तरफ, म्यूचुअली। अच्छा, अब ये जो है इंटरेस्टिंग बात एक और भी, आप तारिक रहमान साहब चीन के दौरे पे जा रहे हैं अगले माह।
اب انٹرسٹنگ بات ایک یہ بھی ہے جو اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرتے چلیں کہ جب طارق رحمان صاحب چین کے وزٹ سے واپس آ جائیں گے تو پھر ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ہی بنگلہ دیش کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی میں سمجھتا ہوں, اور یہ بڑا اچھا فیصلہ ہم نے کیا کہ وزیر اعظم خود جو ہے لیڈ کریں گے اس ڈیلیگیشن کو. یہ چاہیے تھا. بالکل. اور اس سے پہلے یہ دونوں چونکہ جا رہے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس دورے میں شاید جو ایک آپ کہہ سکتی ہیں وہ جو ایشو جو 1971 سے چل رہا ہے وہ اپالوجی کا ایشو, اس پہ بھی کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کام ہو رہا ہوگا کہ اس معاملے کو اب کس طرح بس تاریخ کا حصہ بنا دیں تاکہ یہ معاملہ بار بار نہ اٹھے. جی. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر مشرف میرے خیال میں 2005 میں یا 2004 میں جب انہوں نے بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے اپالوجی تو نہیں دی تھی لیکن یہ کہا تھا کہ وی ریگریٹ جو کچھ بھی ہوا, کیونکہ دیکھیں زیادتیاں تو کچھ ہماری جانب سے بھی ہوئی ہوں گی لیکن پھر مفتی بہانی جو وہاں پہ تباہی مچائی جس طرح وہاں پہ بہاریوں کے ساتھ کیا, اور ایک لمبی داستان ہے مفتی بہانیوں کی, تو دونوں جانب سے کچھ نہ کچھ ہوا. تو ان معاملات کو اب آگے ماضی کا حصہ بنا کر آگے بڑھنا چاہیے میرے خیال میں. تو شاید کسی نہ کسی لیول پہ اس پہ بھی گفتگو ہو رہی ہو کہ اس کو پینڈوراز باکس نہ بنائیے, اس کو بس اس معاملے کو سیٹل کیجیے تاکہ ایک جو اریٹنٹ ہے جس کو بھارت بہت طریقے سے اچھالتا بھی ہے, جس طرح ڈیورنڈ لائن کا معاملہ ہے نا, بھارت اس کو پیچھے نہیں جانے دیتا, اسی طرح یہ معاملہ بھی بنگلہ دیش کے ساتھ جو پاکستان کا ایک جڑا ہوا ہے اس پہ بھی کہیں نہ کہیں کلوجر ہونا چاہیے. اگر پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل دونوں جا رہے ہیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پہ بھی کوئی ایسی لینگویج پہ کام ہو رہا ہوگا تاکہ اس معاملے کو بھی اب ختم کیا جائے. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو 1975 جو 4 کا پروٹوکول ہے, ٹرائی پارٹائٹ جو ایگریمنٹ ہے, میرے خیال میں 8 یا 9 اپریل کا ہے 1974 کا, اس میں اگر بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش کا اس میں کوئی اس قسم کی لینگویج تھی forgive and forget والی. وہ ٹھیک ہے معاملات آگے نہیں چلے, شیخ حسینہ کے آنے کے بعد اور معاملات بگڑ گئے, لیکن یہ طارق رحمان صاحب جو ہیں کچھ اپنی والدہ صاحبہ کی لیگیسی کو آگے لے کر چلیں گے تو معاملات اچھے ہو جائیں گے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کیونکہ اتنا پوٹینشل ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان, اور یہ بنگلہ دیش کو سوٹ بھی کرتا ہے. انلائک شیخ حسینہ, وزیر اعظم طارق رحمان کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے سارے جو وہ کہتے ہیں نا سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں ڈالنے والی بات, وہ نہیں کریں گے. وہ ان کے لیے بھارت ہی بڑا امپورٹنٹ ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور وہ چاہیں گے کہ بھارت کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہوں. بالکل. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے یا چین کے ساتھ بہتر نہیں ہو سکتے. تو ہمارے لیے تو سچی بات یہ ہے کہ بڑی اچھی سچویشن ہے, اور آئی ایم سو گلیڈ کہ ہمارا پاکستان ایئر فورس کا ڈیلیگیشن گیا, انہوں نے وہاں پہ JF-17 پہ بات چیت کی. پھر یہ بھی دیکھیے کہ ہم بہت سے ٹریننگ جو پروگرامز ہیں ایئر فورس کے وہ بھی ان کے لیے رن کرتے ہیں, بنگلہ دیشیوں کے لیے, ان کے آفیسرس کے لیے. تو ہمارے لیے تو, اور ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا, ہم نے ایک ساتھ کئی دہائیوں ایک ساتھ کام بھی کیا ہے, ایک نام کے انڈر کام کیا, پاکستانی کام کیا ہے. تو ہمارے لیے, بلکہ مجھے یہاں پہ وہ ایک گلوکارہ تھی نا, ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا, شہناز بیگم صاحبہ, ان کا جو ایک مشہور زمانہ ملی گیت تھا وہ آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتا ہے, سہنی دھرتی اللہ رکھے. اس سے کون واقف نہیں ہے. بالکل. اور وہ جو گانا جس طریقے سے انہوں نے گایا وہ بعد میں بہت سے گلوکاروں نے وہ گایا, لیکن جس طریقے سے انہوں نے گایا وہ اپنی مثال آپ ہے. اسی طرح کے اور بھی بہت سے جو دیکھیں, رونا لیلا فار دیٹ میٹر ایک بہت زبردست گلوکارہ جن کو شہرت یہاں ہمارے جو لالی ووڈ ہے اس سے ہی ملی. تو بے شمار. پھر ایک اور فلم اسٹار شبنم جو آج کل بنگلہ دیش میں ہیں, رونا لیلا بھی بنگلہ دیشی میں ہی ہیں. شہناز بیگم کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ از شی الائیو اور ناٹ, مجھے صحیح اندازہ نہیں. لیکن اوور آل دیکھیے تو پاکستان کے ڈرامے بھی بڑے مشہور ہیں بنگلہ دیش میں, ہماری موسیقی بڑی اس کو پذیرائی ملتی ہے. تو کوئی وجہ نہیں ہے میرے حساب سے
کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات آگے نہ بڑھیں. اور اگر پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل اگلے ماہ جا رہے ہیں بنگلہ دیش آفٹر وزیر اعظم طارق رحمان's وزٹ ٹو چائنا, وہ تو ایک بہت بڑی بات ہوگی. آپ دیکھیں گے جس طریقے سے ان کو استقبال ملتا ہے, دیٹ وڈ بی انپریسیڈنٹڈ ان مائی ویو. اور ابھی بھی حال میں ہم نے دیکھا محسن نقوی جو گئے تھے بنگلہ دیش, وہاں بھی ان کو بڑی پذیرائی ملی. تو ایک ہے سینٹیمنٹ, اور آئی وش کہ اب طارق رحمان صاحب جو ہیں چائنا جانے کے بعد کہیں نہ کہیں ان کو وقت ملے اس سال میں یا اس اگلے سال پاکستان کے دورے میں بھی آئیں گے, تاکہ وہ خود بھی دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے جذبات ہیں بنگلہ دیش کے لیے. اور آئی ایم سو ہیپی فرینکلی اسپیکنگ. اور یہ بھی دیکھیں گے نا کہ اس دورے کے بعد بھارت میں کس طرح سے کھلبلی مچے گی. نہیں, بھارت بھی ہے کہ طارق رحمان صاحب نے آلسو گو ٹو انڈیا ایٹ سم اسٹیج, میرے اپنے خیال میں. چین کے دورے کے بعد شاید, اور پھر پاکستان کا جو دورہ پاکستان سے ہوگا اس کے بعد شاید طارق رحمان صاحب چلے جائیں, بھارت بھی چلے جائیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے ویئرز کے ساتھ شیئر کریں گے اپنا واٹس ایپ نمبر, جس پر آپ اپنا کوئی بھی پیغام, کوئی بھی سوال بھیج سکتے ہیں ہمیں, اور اس کا جواب ہم لیں گے عبدالباسط صاحب سے. اور دا نمبر از 031053662590 0310536625 6. اسی کے ساتھ ہی منتہا حسن کو اجازت دیں. اللہ حافظ.